فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردہ۔ کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے۔ جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ جہاں سے چاہا بوٹی اڑا لیں، کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا۔ جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا۔ بارہ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز ہے قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے، وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکشول میرجز کے جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے کہ ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت کی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی۔ حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے، فطرت اللہ نے بنایا ہے عورت اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہیں، میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی۔ اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، تمہیں تو دولت چاہیے چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس نہیں گئی ہے ابھی، اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے وہ تم ہی تو نہیں ہو۔ تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان کو، تو وہ بھی طاغوت ہے، ہمارا نفس طاغوت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، اے سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت آن ارتھ۔ سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پہلو ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کریں، اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو۔ یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ، اور پھر الا اللہ ہے۔ تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت، اور پھر اللہ پر ایمان۔ تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے۔ فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ بڑی شدید اس کے جو احوال ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہیں
بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا ہو۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے، وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھو، اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا نا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو، کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، نہیں، یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے، میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ 2 نظام ہے اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آ گیا، وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد یہ بدلہ دے گا، آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں،
ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائیں۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پھسلا، آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں، فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو فوراً توبہ کرو اللہ کی طرف۔ اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ